مقابل جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ حوان اور لعون ہے کہ جو ذلت و رسوائی اور پستی کے معنی میں ہے۔ اس کے متعلق کل آیت بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اس کے بعد اقسام کرامت، کرامت دو طرح کی ہے، ایک اکتسابی اور دوسرے غیر اکتسابی۔ اکتسابی کہ جس کو انسان خود اپنے عمل، اپنے فعل، اپنے کردار، اپنے کرتوت کے ذریعے سے، اپنے ویوہار کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے اور اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اس کے بعد دوسرے غیر اکتسابی ہے کہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جس میں انسان کا کوئی جو اس نے حاصل کیا ہو یا خود اس نے اپنی کسی ایسی استعداد کی یا اپنے کسی ایسے عمل کا مظاہرہ کیا کہ جس کے بعد خداوند عالم نے اس کو یہ عطا کی ہو، ایسا کوئی بھی سامنے خود خداوند عالم نے ہمارے ساتھ میں اس استعداد کو، شرافت و کرامت کو رکھا۔ پھر آپ کے سامنے جو چیز بیان کی گئی، یہ بیان کرنے کے بعد پھر آج کا موضوع کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جب یہ شرافت و کرامت دو طرح کی ہے کہ کچھ وہ ہے کہ جو اقتصاد کے ذریعے سے، اور کچھ وہ ہے کہ جو غیر اقتصادی ہے کہ خداوند عالم نے وہ صلاحیتیں، وہ استعداد ہمارے اندر رکھ دی۔ تو اب خداوند عالم کا یہ بندہ جتنا بھی شکر ادا کرتا چلا جائے گا اس نعمت پر، خداوند عالم اس کو اتنا ہی زیادہ، اس کی توفیقات میں اتنا ہی اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ انسان کفران نعمت کرے گا تو پھر خداوند عالم اس سے ان نعمتوں کو سلب بھی کر لیتا ہے۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو کہ میرا عذاب تمہارے لیے بہت سخت ہے۔ وہ عذاب کن کن شکلوں میں کہ جب خداوند عالم نے اس شرافت و کرامت کو اس سے سلب کیا کہ یہ 5 کیفیتیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں ذکر کی۔ ایک اسفل السافلین، کمثل الحمار، کمثل الکلب، اولئک کالانعام بل هم اضل کالحجارۃ او اشد۔ یہ تمام کی تمام صفات اس کے سامنے آتی ہیں۔ آج اس سے پہلے کہ موضوع کو شروع کیا جائے، کن ایام میں کہ اگر خداوند عالم نے ہم کو موقع دیا، اگر پورے مہینے ہم یہاں رہے، اور اگر نہیں تو پھر جہاں تک بھی ہو سکے گا، یہ چند موضوعات ہیں کہ جو ہمارے موضوع کی اسلام ظلم و بربریت کو پسند نہیں کرتا، اسلام تشدد کو پسند نہیں کرتا، اسلام وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز ہیں وہ اتنے موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور ان کے جو فروعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ اسلام کیا ہے، تعلیمات اسلامی کیا ہیں، اسلام کیسے انسان کو پسند کرتا ہے۔ یہ اگر ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بہتر سے بہتر تحریر فرما سکتا اور تحریر کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام انسان اور انسانیت کا دشمن نہیں ہے، ایک موضوع ہے کہ جس کے متعلق تفصیلاً اگر موقع ملا تو یہ اسلام اور انسانیت کا دشمن نہیں ہے۔ دوسرے، اسلام جہاد کے نام پر انسانوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیتا۔ جس وقت ہم اسلامی جہاد اور اسلامی جہاد میں جو احکام پیغمبر اکرم اور ان کے حقیقی جانشینوں نے جہاد کے متعلق فرمائے ہیں، جب ہم ان تعلیمات کو دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اسلامی جہاد کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام بے گناہوں کے گلے کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ جس وقت آپ قرآن مجید، احادیث معصومین اور تاریخ کو دیکھیں گے تب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اور خود جہاد کے وہ احکام دیکھیں گے تو اس میں تمام کی تمام چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اسلام بے گناہوں کے گلے کاٹنے کا نام۔ جیسے کہ جب پیغمبر سب سے پہلے جہاد کے لیے نکل رہے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو جو بھاگنے لگے اس کا پیچھا نہ کرنا، عورتوں کے اوپر حملہ نہ کرنا، یتیم بچوں کو نہ ستانا، فصلوں کو برباد، اور جتنے بھی ایسے احکام تھے جب ہم ان کو مد نظر رکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اسلامی جہاد کیا ہے۔
اس کے بعد پھر اسلام ہے کیا اگر یہ نہیں ہے؟ کہ اسلام امن و امان اور صلح و آشتی کا مذہب ہے. صلح و آشتی کا نام ہے. جہاں پر امن و امان صلح و آشتی ہو وہاں پر اسلام ہوگا. جہاں پر نفرت، بغض، حسد، کینہ، دشمنی، انتقام، یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں وہاں پر اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد اسلام سماج اور معاشرے میں امن و امان، صلح و آشتی اور شانتی کی استھاپنا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے. کہ اگر انسان چاہے تو یہ تبھی ساری کی ساری چیزیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دو، جس کا واضح سا نمونہ چارتا معصومین کی زندگی ہے. خود جہاد کربلا ہے. خود جہاد کربلا کے بعد اس اسلام کے پیغام کو پہنچانے والوں کا کردار اور ان کی زندگی ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا. اسلام ظلم و بربریت کے خلاف آواز احتجاج کا نام ہے. جب آپ تاریخ قرآن اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو تمام کی تمام چیزیں آپ کو واضح طور پر ملیں گی. یہ 10 موضوعات ہیں 20 کہ جب ہم ان موضوعات کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں تحقیق کریں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے. اسلام انسانوں کو کون کون سی عظمت و شرافت، کرامت اور کیا کیا عطا کرتا ہے. آج یہ کہ اس میں زیادہ وقت نہ نکل جائے، اس کو چھوڑتے ہوئے آپ اس کو لکھ لیجئے گا اور جتنی آپ تحقیق کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں اتنا ہی بہتر ہوگا کہ یہ آیت کے الفاظ نہ رہ جائیں. اس لیے کل میں نے آپ کے سامنے جو چیز ذکر کی یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ اس کو لکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ کام آئیں گے، جو بہتر سے بہتر ہے. یہ موضوعات بعد میں لکھ لینا، مٹائیں گے. کل آپ کے سامنے جو چیز ایک یہ بیان کیا کہ اگر انسان کفران نعمت کرتا ہے، اگر انسان کفران نعمت کرتا ہے تو اس کفران نعمت کے نتیجے میں جب انسان خداوند عالم اس سے اس نعمت کو سلب کرتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں سامنے آتی. اگر ایک انسان کفران نعمت نہیں بلکہ شکر پروردگار عطا کرے تو خداوند عالم ان کو کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے. ایک دو آیات اور ان کی تشریح. حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے جو آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہے. عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت. عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر. اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ اب خود خداوند عالم کی اس کی وضاحت کر رہا. انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ جس کو کبھی موت نہیں آتی. تو بس اجعلک حیا لا تموت، میں تجھ کو ایسا زندہ بنا دوں گا کہ جس کے بعد پھر تجھے کبھی موت نہیں آئی. انا غنی لا افتقر، میں ایسا غنی ہوں کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوں. اجعلک غنیا لا تفتقر، میں تجھ کو ایسا غنی بنا دوں گا کہ تو بھی کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا. انا مہما انشأ یکن، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، کسی چیز کو چاہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے. تو اجعلک مہما تشاء یکن، میں بھی تجھ کو ویسا ہی بنا دوں گا کہ جب تو جو چاہے گا وہ وہی ہو جائے. اس کا حوالہ
کتاب مشارق الانوار فی اسرار امیر المومنین صفحہ 104. مشارق الانوار فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام صفحہ 104. خداوند عالم کی اور اسلام کی نظروں میں انسان کی عظمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. یعنی کائنات میں فقط اور فقط مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو تمام مخلوقات سے اٹھا کر صرف اپنی ذات سے وابستہ کرنا چاہتا ہے. یعنی پوری دنیا تمہاری محتاج ہوگی، انسان پوری دنیا کا محتاج نہیں ہوگا. پوری دنیا تمہاری اطاعت کرے گی، تمام مخلوقات تمہارے سامنے سربسجود ہوں گے، لیکن انسان کو کسی بھی مخلوق کے سامنے سربسجود ہونے کا حکم نہیں دیا. صرف تم میرے سامنے سر جھکاؤ. اطیعنی عبدی، تم میرے بن جاؤ. یعنی کائنات میں اسلام کی نظروں میں اسلام کی نظروں میں تصویر کائنات جو انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے جلدی سے بیان کرتا ہوں کہ کائنات یہ اسلام کی نظروں میں انسان کائنات کا مالک و مختار ہے. پر جب کائنات کا مالک و مختار انسان کو بنایا ہے تو پھر اسلام اس مالک و مختار انسان کو کسی بھی طور پر یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. خود خداوند عالم کا یہ کہنا کہ تم میرے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میں نے تم کو اتنا سر بلند بنایا ہے کہ تمہارا سر کسی کے سامنے نہ جھکے. اگر جھکے تو صرف اور صرف تمہارے مالک، تمہارے خالق کے سامنے جھکے. جس وقت ہم تو ایک یہ حدیث اور اس کے بعد یہ شرافت و کرامت، اس کو مٹا دیں انشاءاللہ. آپ مجھ سے یہ لے لیجیے گا بغیر اس کے. جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے کہ صرف اور صرف اس بندے کو، اس انسان کے حق میں ہوگا یہ شرافت و بزرگی اس کو ملے گی کہ جو شکر نعمت کرے گا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27. خداوند عالم بل عباد مکرمون، مکرم بندوں کی دو صفتیں کہ جن کو شرافت و بزرگی عطا کی گئی ہے، ان کی دو صفتیں ذکر کر رہا ہے. ایک
ला यस्बिकूनहु बिलकौल, वो अपनी बातों को, अपनी गुफ्तगू को कौले खुदाबंदी के आगे नहीं, यानी जो हुक्म खुदाबंदी है उसको मद्देनजर रखते हैं, अपने ख्वाहिशात, अपनी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। हुक्म खुदा के सामने सर बसुजूद है, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरे वहुम बिअम्रिही यअमलून, और दूसरी सिफत उनकी यह है कि वो उसके अम्र के ऊपर अमल करते हैं। तो ये मुकरम बंदे कि जहाँ पर खुदा बंदे आलम ये कह रहा है वलक़द कररमना बनी आदम, इन बनी आदम में सिर्फ वो होंगे कि जो अब्द बनने की सलाहियत रखते हो, जो अब्द ना हो वो बनी आदम में शामिल नहीं होंगे, यानी बिज़ात है। लेकिन जिस वक्त ये बुजुर्गी, जब खुदा बंदे आलम उनको वसल कर लेगा, फिर वो इस दायरे से खारिज हो जाएंगे। तो इरशाद फरमाया बल इबाद, पहली शर्त यह है कि वो बंदे हों, अब्द हों। अगर अपने खुद मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो इसमें शामिल नहीं होंगे। बल इबाद मुकरमून, और अगर आप अब्द को पहचानना चाहें तो सुभान अल्लज़ी, इसलिए सूरह इसरा में सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि अब्द वो है कि जिसको कायनात, पूरी कायनात जिसके कदमों के नीचे आ जाए और वो पूरी कायनात से ऊपर। तो मुकरम बंदे सिर्फ और सिर्फ अब्द बन सकते हैं, अब्द के अलावा कोई मुकरम नहीं हो सकता। और उन मुकरम बंदों की दो कि एक अपनी गुफ्तगू, अपनी बातों को खुदाबंद आलम की बातों के आगे नहीं बढ़ाते हैं, और दूसरे उसके अम्र के आगे सर तस्लीम खम रखते हैं। उसके बाद जो दूसरे फिर आयत, आगे जो आयत है उसमें खुदाबंद आलम इरशाद फरमाता है कि वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, इस हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर की दो तफसीरें की गई हैं, और उसको इस तरीके से कि ये जो खुदाबंद आलम ने कहा कि हमने शराफत व बुजुर्गी, उस शराफत व बुजुर्गी की पहली अलामत ये कि हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने उनको हमल किया। यहाँ पर कुछ हस्फ है, यानी फिल बर्रि वल बहर में नहीं आएगा कि हमने बर में और बहर में नहीं, कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ सवारियाँ हैं कि जिनके ऊपर जो इनकी उलमाए तफसीर ने तफसीर की है का वो दो तरीके से किए। उसके बाद वाला जुमला वरज़क़नाहुम, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, अगर इंसान तय्यिब रिज़्क़ हासिल करना चाहता है, पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करना चाहता है, तो वो मोहताज है हरकत का। जब तक इंसान हरकत नहीं करेगा उस वक्त तक उसको पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं मिल सकता। तो चूँकि रिज़्क़, पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ का मिलना ये मुनहसिर है हरकत के ऊपर, चलने के ऊपर, लिहाजा खुदाबंद आलम ने कहा कि हमने उसको